بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وعن عمرو بن ابسۃ السلمی، عمرو بن ابسۃ السلمی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کنت وانا فی الجاہلیۃ، میں زمانہ جاہلیت میں تھا، اظن ان الناس علی ضلالۃ، میں یہ خیال کرتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ کسی چیز پر نہیں ہیں، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، حالانکہ وہ لوگ اوثان یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ فِي مَكَّةَ يُخْبَرُ أَخْبَارًا، تو میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا جو کہ مکہ میں رہتا ہے اور خبریں دیتا ہے۔ فَقَعَدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي، تو میں اپنے کجاوے پر سوار ہوا، فقدمت علیہ، اور ان کے پاس گیا، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فذکر الحدیث الی ان قال، اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، یہ الی ان قال یہاں تک کہ فقلت، میں نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، فالوضوء حدثنی عنہ، وضو کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما منکم رجل یقرب وضوءہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا وضو قریب ہو، جس کا وضو کا ثواب دیا جائے یا اللہ کے عز و جل کے قریب ہو، فیتمضمض، تو وہ کلی کرے، ویستنشق، اور ناک صاف کرے، فیتنتثر، پس اس کو جھاڑے، الا خرت خطایا وجہہ، مگر اس کے چہرے کی خطائیں، اس کی چہرے کی جو گناہ ہیں ان کو گرا دیا جاتا ہے، وہ گر جاتی ہیں، مگر اس کے چہرے کی خطائیں گر جاتی ہیں، وفیہ، اور جو اس کے منہ کی خطائیں ہیں وہ بھی گر جاتی ہیں، وخیاشیمہ، اور اس کے جو نتنوں کے خطائیں ہیں، جو گناہ ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں۔ ثم اذا غسل وجہہ کما امر اللہ، پھر جب وہ غسل کرتا ہے اپنے چہرے کا، پھر جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، کما امرہ اللہ، جیسا اللہ عز و جل نے اس کو حکم دیا ہے، الا خرت خطایا وجہہ، مگر اس کے چہرے کی گناہوں کو گرا دیا جاتا ہے، یا مگر اس کے چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، من اطراف لحیتہ، اس کے داڑھی کے کناروں سے، مع الماء، پانی کے ساتھ، ثم یغسل یدیہ، پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے، الی المرفقین، دونوں کوہنیوں سمیت، الا خرت خطایا یدیہ، مگر اس کے دونوں ہاتھوں کی جو گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں، من اناملہ، اس کے ناخنوں سے، مع الماء، پانی کے ساتھ، ثم یمسح رأسہ، پھر وہ جو اپنے سر کا مسح کرتا ہے، الا خرت خطایا رأسہ من اطراف شعرہ مع الماء، مگر اس کے سر کی خطائیں، اس کے سر کے گناہ گر جاتے ہیں اس کے بال کے کناروں سے، پانی کے ساتھ، ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین، پھر جب وہ اپنے دونوں قدموں کو دھوتا ہے تو ٹخنوں تک، الا خرت خطایا رجلیہ، مگر اس کے دونوں پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، من اناملہ، اس کے پیروں کے ناخون سے، مع الماء، پانی کے ساتھ، فَإِنْ هُوَ قَامَ، تو اگر وہ کھڑا ہوتا ہے، فَصَلَّى، پس وہ نماز پڑھتا ہے، فَحَمِدَ اللَّهَ، اور اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ عز و جل کی تعریف بیان کرتا ہے، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، اور اللہ عز و جل کی بزرگی اس بنا پر بیان کرتا ہے جو جس کے لیے، جس کا وہ اہل ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اپنے دل کو خالص اللہ عز و جل کے لیے کر لیتا ہے، إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيَّتِهِ، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پھر جاتا ہے، ایسے پلٹ جاتا ہے، كَهَيْئَتِهِ، جیسا کہ اس حالت کی طرح، جیسا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جس دن پیدا کیا تھا
اس دن کی طرح اس کے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ وضو کرنا اور اس میں جو ہے بہت اچھے طریقے سے غلو کرنا، یہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو دور کرنے کا سبب ہے، اور ان تمام گناہوں سے گناہ صغیرہ مراد ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔